بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کئی زمانوں سے قحط ایک ایسا لفظ رہا ہے جس سے لوگ خوف کھاتے رہے ہیں، لیکن اب اسرائیل نے اسے اپنی ریاستی پالیسی بنا لیا ہے، جو کہ اپنے دفاع سے قاصر مظلوم فلسطینیوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے۔ بہت کم لوگ دوستو یہ بات جانتے ہیں کہ نیتن یاہو کے دادا ربی تھے، جبکہ ان کے والد نے اس وقت کے برطانیہ کے زیر انتظام فلسطین میں ہجرت کر کے اپنا خاندانی نام ملکوسکی سے بدل کر نیتن یاہو رکھا، جس کا مطلب ہے کہ خدا کا دیا ہوا۔ بہت سے لوگ یہ بات بھی نہیں جانتے کہ نیتن یاہو 1984 سے 1988 تک اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب تعینات رہ چکے ہیں۔ اپنی تعیناتی کے سالوں میں دور اندیش نیتن یاہو نے فریڈ ٹرمپ سے دوستی کی، جو کہ موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کے والد تھے۔ جیسا کہ دوستو کسی نے کہا تھا کہ پرانے گناہوں کے سائے طویل مدتی ہوتے ہیں، یعنی ماضی کے اعمال دیر پا اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کی مقدس کتابوں میں بے شمار واقعات کا دوستو ذکر ہے کہ جن میں قوموں نے قحط سے بچنے کے لیے ہجرت کی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی جانب ہجرت کی، اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطینی سرزمین کی جانب ہجرت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے وقت کے حوالے سے پیش گوئی کی تھی کہ قومیں اور سلطنتیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں گی اور قحط پڑیں گے، جبکہ قرآن پاک میں بھی دوستو ہمیں بھوک، مالی، جانی اور پھلوں کے نقصان کے حوالے سے خبردار کیا گیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے قحط کو آسمانی عذاب، قدرتی آفات یا انسانوں کی پیدا کردہ مصیبت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ شاید اسی حوالے سے سب سے بدنامی زمانہ قحط جنگ عظیم دوم کے دوران دوستو 1944-1943 میں بنگال میں پڑا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم چرچل نے اس وقت کی برطانوی نو آبادیاتی خطے کے لیے زیادہ ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ اس خطے نے دوستو جنگ میں برطانیہ کی ہی حمایت کی تھی، یعنی بنگال نے برطانیہ کی حمایت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بنگال کے لوگوں کو خوراک کی فراہمی سے انکار کیا گیا۔ بہت سے برطانوی لوگوں کی طرح دوستو چرچل بھی ہندوستانیوں کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ نہرو کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن وہ ہندو مذہب سے نفرت کرتے تھے۔ بقول چرچل وہ حیوانیت والا مذہب رکھنے والے حیوان لوگ ہیں، وہ ایسا کہا کرتے تھے۔ چرچل نے کہا تھا کہ قحط پڑنا ان کی اپنی غلطی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک طنزیہ تبصرہ بھی کیا تھا کہ اگر خوراک کی قلت ہے تو مہاتما گاندھی، جنہیں وہ ننگا فقیر قرار دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کیسے ابھی تک وہ بندہ زندہ ہے۔ تقسیم ہند کے بعد سے دوستو ممکنہ قحط کی صورتحال نے پاکستان کی آنے والی تمام حکومتوں کو پریشان کیا۔ وسطی پنجاب، جو 1947 سے پہلے ہندوستان میں اناج پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ تھا، اس میں بد انتظامی نے ہمارے ملک کو امریکہ اور اس کے PL 480 پروگرام پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس پروگرام نے دوستو پاکستان کی مدد تو کی، لیکن ساتھ ہی ملک کو بڑے پیمانے پر امریکہ کا غلام بھی بنا دیا۔ PL 480 کے تحت امداد 1954 سے 1991 تک جاری رہی۔ یہ اس وجہ سے معطل نہیں ہوا کہ پاکستان اناج کی پیداوار میں خود مختار ہو گیا تھا، بلکہ اس کی معطلی پاکستان کے جوہری پروگرام کا نتیجہ تھی۔ اس حوالے سے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بیان انتہائی مشہور ہوا تھا، کہ جس میں انہوں کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی گھاس کھا لیں گے لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ آج کی دنیا میں دوستو قحط قدرت کی آفت نہیں ہے، جدید دور میں قحط انسانی ناکامی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ 1845 سے لے کر 1852 تک دوستو 10 لاکھ افراد قحط سے ہلاک ہوئے اور 20 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی۔ قحط کسی وجودی برائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ لوگوں کی خود غرضی، اخلاقی ناکامی اور پیچیدہ کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔
نیتن یاہو اور ان کے ساتھیوں سے اس بات کی بہت کم توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر اتفاق کریں۔ غزہ میں دوستو خوراک کے حصول کے انتظار میں قطار میں کھڑے فلسطینی بھی شہید ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنی پیدائشی حقوق، اپنی زمین بھی کھو رہے ہیں۔ دوستو اس کا مقصد جرات مندی سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف بولنے والی حکومتوں، اقوام متحدہ اور اس کی مختلف امدادی ایجنسیز کی کوششوں کو بدنام کرنا نہیں ہے۔ ان سب نے جو کچھ بھی کیا ہو وہ بہت کم اور بہت تاخیر سے کیا ہے، جو کہ ناکافی ہے۔ ان سب کے الفاظ چاہے کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں، ان سب ملکوں کے، اقوام متحدہ کے یہ الفاظ لیکن دوستو بھوکے بچوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے۔ دنیا کو دوستو 1972 میں ویتنام جنگ کے دوران لی گئی ایک تصویر یقیناً یاد ہوگی۔ اس میں ایک 9 سالہ بچی کو دکھایا گیا تھا جو اپنے گاؤں پر حملے کے بعد برہنہ حالت میں بھاگ رہی تھی۔ یہ تصویر جنونی جنگ کی طاقتور علامت بنی تھی۔ آج کے دور میں دوستو ایسی ہی ایک تصویر بے بس ماں کی گود میں موجود کمزور فلسطینی بچے کی ہوگی۔ دیکھنے والے اس تصویر میں بچے کی کاغذ نما جلد سے اس کی پسلیوں کو گن سکتے ہوں گے۔ چائنا نے امریکہ اور روس کے ساتھ 3 ملکی ایٹمی مذاکرات میں شمولیت کے امکان کو دوستو غیر حقیقت پسندانہ قرار دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ چائنا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور روس کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات میں حصہ نہیں لے رہے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ وہ چائنا کو بھی مذاکرات میں شامل کرنے کی امید رکھتے ہیں، چائنا نے دوستو انکار کر دیا۔ یہ خبر میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں سنائی تھی، جبکہ چائنا نے اس خبر کو سننے کے بعد اس میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ میری خبر سننے کے بعد دوستو نہیں، بلکہ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد انہوں نے سن کر انکار کر دیا۔ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ دونوں ممالک کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بات چیت کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، روس اس کے لیے تیار ہے اور ان کا خیال ہے کہ چائنا بھی تیار ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کو پھیلنے نہیں دے سکتے اور ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ روس اور امریکہ دنیا کے تقریباً 90% ایٹمی ہتھیاروں کے مالک ہیں۔ چائنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور روس کے ساتھ 3 ملکی مذاکرات میں چائنا کی شرکت نہ تو معقول ہے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ایٹمی صلاحیت کے لحاظ سے چائنا اور امریکہ ایک سطح پہ بالکل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کو یعنی امریکہ کو ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، پھر کوئی اور بات کرے۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ کے پاس 3708 ایٹمی وار ہیڈز ہیں اور روس کے پاس 4380، جبکہ چائنا کے پاس صرف 500 ہیں۔ اس کے بعد فرانس کے 290 اور برطانیہ 225۔ چائنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی ایٹمی قوت کو قومی سلامتی کے لیے درکار کم سے کم سطح پر برقرار رکھتا ہے اور کسی ملک کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ حملوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ روس کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوستو یاد رہے کہ روسی دارالحکومت کیف پر گزشتہ رات روسی حملے میں 8 افراد مارے گئے تھے۔ یوکرینی صدر کا اس حملے کے بارے میں کہنا تھا کہ کیف پر حملے سے ظاہر ہے کہ روس کو حقیقی سفارتکاری میں دلچسپی نہیں ہے۔ روس مذاکرات کی میز کی بجائے بیلسٹک میزائلوں کو چنتا ہے۔ ایک بار پھر دوستو بھارت میں ہی گوگل میپ کو فالو کرتے ہوئے ایک فیملی دریا میں بہہ گئی۔ یہ واقعہ ریاست راجستھان میں پیش آیا، جہاں وین میں سوار ایک فیملی مذہبی سفر سے واپس آ رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ وین کا ڈرائیور اس دوران گوگل میپ کا سہارا لے رہا تھا کہ گوگل میپ اس دوران دوستو ان کو ایک ایسے پل پر لے گیا جو کئی مہینوں سے بند تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وین پل پر پہنچنے کے بعد پھنس گئی اور بدقسمتی سے دریا کے تیز بہاؤ میں بہہ گئی۔ وین میں سوار 4 افراد موقع پر ہی مارے گئے، جبکہ 5 افراد کو ریسکیو اہلکاروں اور مقامی لوگوں نے بچا لیا۔
مرنے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے اور بارشوں کے باعث 200 سیلاب سے پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا رکھی ہے۔ کئی مقامات پر بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل ہو چکا ہے، فصلیں زیر آب آ چکی ہیں اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے دریائے راوی میں شاہدرہ پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,83,000 کیوسک سے زائد ہو چکا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے مطابق دوپہر تک دریائے راوی سے 2 لاکھ کیوسک تک کا ریلا گزرنے کا امکان تھا۔ یاد رہے دوستو کہ دریائے راوی کی گنجائش 2,50,000 کیوسک ہے، جبکہ بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ دریا کنارے مت جائیں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 12 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ تمام ادارے الرٹ ہیں۔ پانی کے بہاؤ میں تیزی کے باعث زمینی کٹاؤ میں تیزی آ چکی ہے۔ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت، کپاس، دھان سمیت کئی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں۔ دریاؤں کے بند ٹوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی قریبی دیہات میں داخل ہو کر درجنوں بستیوں کو اجاڑ رہا ہے۔ پنجاب میں سیلاب کے پیش نظر دوستو دریائے چناب کے قریب واقع ایک اور شہر میں امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے لودرا میں امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، نارووال، اوکاڑا، سرگودا اور حافظ آباد میں فوج طلب کی گئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی ایسے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی جن کے نتائج پہلے سے طے کر دیے گئے ہوں۔ تو دوستو یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، نتائج تو پہلے ہی طے کر لیے جاتے ہیں، تو کیا آپ ہمیشہ بائیکاٹ کریں گے؟ دوستو عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ گیم کے اندر رہ کر لڑا جائے، اس لیے انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں حصہ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دھاندلیوں کے باوجود وہ جیت گئے تھے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دے۔ عمران خان کے نزدیک سب سے بڑی طاقت روحانی اور اخلاقی ہے، جبکہ سب سے کمزور طاقت جسمانی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے کارکنان اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاریوں کے سلسلہ جاری ہے، اس لیے کمیٹیوں سے علیحدگی کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اس ڈھکوسلے اور مذاق کا مزید حصہ نہ بنا جائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ نظام جھوٹ پر قائم ہے، یہاں ضمنی الیکشن بھی بغیر فارم 47 کے نہیں ہونے دیے جاتے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔